ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب، یہ وزیر اعظم پاکستان کے ایڈوائزر بھی ہیں سیاسی امور سے متعلق۔ رانا صاحب بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے۔ جی تھینک یو۔ رانا صاحب ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت اگر ہم بات کریں سب سے پہلے بلکہ ابتدائی طور پر کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک عرصے کے بعد ضمنی الیکشن میں کامیابی پر بات کی، اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی ہی نہیں لیکن ان کے جو لانے والے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اب تک جو کارروائی ہو رہی ہے یا جو ٹرائل وغیرہ ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے، تو کیا وہ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے ان کرداروں سے متعلق ہے جنہوں نے عمران خان پروجیکٹ کو 2011 سے ڈیولپ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد بالآخر 2017-18 میں جو ہے وہ سارا کچھ کیا، آر ٹی ایس بھی بٹھایا، ایک سٹیبل گورنمنٹ کو جو ہے وہ کمزور کیا، اس کے خلاف نفرت، گالی گلوچ، کرپشن کی جو ہے وہ غضبناک کہانیاں جو ہے وہ چلوائی گئیں، میڈیا کو انوالو کیا گیا، میڈیا میں ایسے ایسے کردار متعارف کروائے گئے جنہوں نے دن رات جو ہے وہ بڑی محنت کی۔ بعد میں پھر ان میں سے کچھ کردار جو تھے وہ جب اپنے اس راستے سے جو ہے وہ جب ان کو واپس بلایا گیا تو وہ واپس نہ گئے، تو ان کے ساتھ پھر ادروائز برتاؤ بھی ہوا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے معاشرے، ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو اس میں ان کا یہ مطالبہ تو ایک جائز اور حق بجانب جو ہے وہ یعنی مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ ملک کو اس طرح سے ڈی اسٹیبل کیا، ملک کی سیاست کو خراب کیا، چلتے ملک کو، ترقی کرتے ملک کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ خراب کیا کہ پھر اگلے 4 سال میں ہم ڈیفالٹ تک پہنچے۔ تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اچھا، لیکن ان کرداروں کے خلاف کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ قطعیت میں جو ہے وہ حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی۔ ایسا ہونا تو چاہیے، لیکن ہوگا کیوں کر اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، سب سے جو پریفرنس ہے وہ اس بات کو نہیں ہے، پریفرنس اس بات کو ہے کہ اس ملک کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے، اس ملک کی ترقی، اس ملک کی اکانومی، اس ملک کی بے روزگاری، اس ملک میں مہنگائی، اس ملک میں عوام کا جو حال ہے اس میں بہتری، یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹاپ پرائورٹی ہیں۔ اس پر بھی میں آؤں گا، پہلے کام کیا جائے رانا صاحب میں اس پہ بھی آؤں گا، اور باقی چیزیں جو ہے وہ پھر بعد میں جیسے جیسے وقت ملے وہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ایک کردار فیض حمید صاحب بھی ہیں، ان کا ٹرائل کنکلوڈ ہو چکا ہے آلموسٹ، فیصلے کے توقع ہے، اس بار بھی آپ کی حکومت یا پھر میاں صاحب منتظر ہوں گے آئی ایم شور؟ ستی صاحب، یہ آپ نے بات درست کہی کہ ایک کردار جو ہے وہ فیض حمید صاحب جو ہے وہ اس وقت انڈر ٹرائل ہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں، میرے پاس کو 100% معلومات تو نہیں ہے کہ شاید ان کا اس بات کے اوپر ٹرائل تو نہیں ہو رہا۔ جو بات پولیٹیکلی یا اس ملک میں جمہوریت اور اس سے متعلقہ جو معاملات ہیں، جس تناظر یا جس ریفرنس سے میاں صاحب بات کر رہے تھے، میاں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے، اور یہ بات انہوں نے کو پہلی دفعہ نہیں کی، ٹھیک ہے، تو اس پہ اوپر ٹرائل تو میری انفارمیشن کے مطابق اس کے اوپر تو ٹرائل نہیں ہو رہا، یعنی کہ اس کے اوپر الگ سے کارروائی ہونی چاہیے، یہ میاں صاحب کا مطالبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس چیز پہ آ جائیں کہ یہ جو ضمنی الیکشن میں فتح پر میاں صاحب کا ایک عرصے بعد بات کرنا، اور اب یہ بھی پہلو سامنے آنا کہ اب آپ کو اسمبلی کی حد تک سادہ اکثریت کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہی، واٹ ڈز دیٹ مین ٹو یو؟
ٹھیک ہے، اس کے یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کولیشن پارٹنرشپ ہے، یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے، یہ اسی طرح سے ہی جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی فرق لایا جائے گا تو شاید وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، وہ ملک کو دوبارہ ایک نئی پریشانی، نئے بحران، نئی مشکلات کی طرف جو ہے وہ دھکیلے گا۔ اس لیے وہ تمام اجزاء جس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی ایک بڑے جز کے طور پہ، ایک بڑے کولیشن پارٹنر کے طور پہ شامل ہے، اور اس میں دوسرے چھوٹے پارٹنرز بھی ہیں، سب کو خلوص نیت سے اور پولیٹیکلی جو ہے وہ ایک پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ حکومت اور وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے، اور جو اہداف جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہ پورے ہونے چاہیے، ملک کی اکانومی کو بہتر کیا جائے۔ لیکن رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شراکت اقتدار کا ایک فارمولا گیلانی صاحب نے اس بابت بات کی کہ 2.5 سال آپ کے 2.5 سال ہمارے، یہ شہباز شریف صاحب نے تجویز کیا تھا، اس کے اوپر کوئی دوبارہ سے غور ہو رہا ہے، یا شہباز شریف صاحب ہی چلتے رہیں گے، یا آپ کی حکومت وزارت عظمیٰ آپ کے پاس ہی رہے گی؟ نہیں، یہ 2.5 سال والی بات جو ہے نا، اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے۔ اچھا، شرجیل میمن صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ شہباز شریف صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس میں بعض دوسرے جو آفیسز ہیں اس کے متعلق بات ضرور ہے، اچھا، لیکن جہاں تک حکومت اور وزیر اعظم کا تعلق ہے تو یہ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جو پارٹی ان نمبرز بڑی ہے اسی کا یہ حق ہے، اور یہی فارمولا جو ہے وہ پی ڈی ایم کے دور میں جو ہے وہ اسی کے اوپر عمل ہوا تھا، اور اس کے سب سے بڑے دائی جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو سادہ اکثریت ہے، اور پھر کئی لوگ میاں نواز شریف صاحب کے خطاب کی ٹائمنگ کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے اس بات سے تعبیر کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر اسمبلی میں یہ چینج آ سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بننے کا سوچیں، کہ ایسی کوئی سوچ چل رہی ہے؟ کیونکہ آپ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں۔ نہیں، ایسی بالکل کوئی سوچ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی کی قیادت بھی فرما، اور دونوں حکومتیں جو ہیں ان کی رہنمائی بھی، وہ اسی کردار میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کام کو جاری رکھیں گے۔ یعنی کہ ان کی جانب سے بھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا، یا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ میاں صاحب آپ سنبھال سکتے ہیں یہ عہدہ؟ ہاں، نہیں، ان کا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ، جس طرح سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ ان کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں گے، لیکن کوئی ایسی ان کی خواہش نہیں ہے۔